تو میں نے گروگ سے پوچھا کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ تو گروگ کا جو جواب تھا وہ بھی میں ہوں بہو نقل کر دیتا ہوں. میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے قرآن کی دلیل دی. گروگ جو ہے قرآن کا حوالہ دیا آیت نمبر سورہ نمبر کے ساتھ. ابھی آپ سنیے. میں نے میٹا اے آئی سے پوچھا اب کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ تو میٹا اے آئی کیا جواب دیتا ہے ذرا وہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظم پر خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی. یعنی کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ یہ آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے 22 اپریل 2025 کے دن دنیا کے اندر جنت کہلائے جانے والی سرزمین کشمیر کے ایک علاقے پہلگام کے اندر دہشت گردوں نے، ٹیررسٹوں نے، آتنکوادیوں نے حملہ کیا. اب اس کی آڑ میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس واقعے کی مذمت بیان کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کے جن جن لوگوں نے اس حادثے میں، اس آتنکوادی حملے میں اپنے اپنے پریوار کو کھویا ہے، ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ہم آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ جو اس واقعے کی آڑ میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں گے اس واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر کے، اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے، کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے اوپر جانی حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے دکان اور مالوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہیں. جبکہ میرے دوستو، یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اسلام یہ دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام کا ٹیررسٹ سے، آتنکواد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ بات آپ جان لیں، لوگوں کو بتلائے کہ دہشت گردی اور اسلام یہ دو متضاد چیزیں ہیں. جس طرح سے
رات اور دن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے یہ اسلام اور دہشت گردی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یاد رکھ لیجیے، جہاں اسلام ہوگا وہاں دہشت گردی نہیں ہوگی، اور جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجیے. اور یہ جو پیغام ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ اسلام کے معنی کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اسلام کبھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا ہے کہ دوسروں کو مار دو، دوسروں کو جان لے لو. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. کائنات کی رب کی قسم میرے بھائیو، اس روئے زمین پر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، انتی کا پیغام دیتا ہے سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ اسلام مذہب ہی لوگوں کو فساد پھیلانے سے، لوگوں کی جان لینے سے روکتا اور ٹوکتا ہے. یاد رکھ لیجیے. اور یہ جو پیغام ہے اسلام کے معنی کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اب اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن و شانتی، سلامتی. دیکھیے، اللہ اکبر. اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ امن و شانتی والا مذہب، انتی کا پیغام دینے والا مذہب. دیکھیے، جو مذہب امن و شانتی والا مذہب ہے، جو مذہب پورے دنیا میں سلامتی پھیلانے والی مذہب ہے، جو مذہب یا جس مذہب کی تعلیم ہی یہی ہے کہ پورے دنیا کے اندر امن و امان ہو، آج ایک سازش کے تحت اس مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے ایک منصوبے کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے. کوئی بھی واقعہ ہوا اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کچھ نام نہاد مسلمان شامل ہے، کچھ نام کا مسلمان اس کے اندر شامل ہے، تو فوراً اس کی جو ہے تشہیر بہت زیادہ کی جاتی ہے. یہ جو گودی میڈیا ہے اس کو بالکل آسمان کو سر پر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ہی ایسا ہے، مسلمان ہی ایسا ہے. اسی کے برعکس آپ دیکھیں گے اگر اس طرح کے حملوں کے اندر کوئی ہندو نام کا انسان شامل ہوتا ہے تو چپی سادھ لی جاتی ہے، کوئی الگ بہانہ کر دیا جاتا ہے. میڈیا کے اندر کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ دماغی طور پر مریض ہے. ابھی پرسوں کچھ دن پہلے جو انڈیا کرکٹ ہے اس کا ایک کوچ ہے گمبھیر، جناب گمبھیر صاحب، نیوز دیکھا ہوگا، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. دہلی پولیس نے فوراً تابڑتوڑ اس کو پکڑا. جب پکڑا تو معلوم یہ ہوا، پہلے خوب ہنگامہ پھیلانے کی کوشش کرے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، لیکن جب پولیس نے چھاپہ ماری کی اور پکڑی تو پتہ یہ چلا کہ وہ گجرات کا جگنیش سنگھ پرمار اس کا نام ہے، ہندو نکلا. میڈیا میں اس کا چرچا ختم. اس طرح کے واقعات کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے. اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر مارا. آج کشمیر کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام کا یہ تعلیم نہیں ہے اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا ہے. ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر مارا. آج اس کا کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ایک سال پہلے، تقریباً ایک سال پہلے 2023 کے اندر ممبئی سے جے پور ٹرین جا رہی تھی. اس کے اندر جو ہے ایک پولیس والا مذہب کے نام پر 2 مسلمانوں کی جان لے لیتا ہے. مذہب کے نام پر نام پوچھ کر کے. پھر میڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے اس کو کتنا اچھالا جا رہا ہے. مذہب کے نام پر مذہب کا نام پوچھ کر کے مارا، حالانکہ ایسی بات نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، بس ایک افواہ پھیلا دی ہے. لیکن اسی کے برعکس دیکھیے ٹرین کے اندر 2023 میں مارا گیا. ایک ہندو پولیس آفیسر نے مسلمانوں کو مذہب کے نام پر مارا. کوئی یہ نہیں، بس فائل بند کر دیے کہ یہ جو ہے دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا. کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نکسلائٹ والوں نے ایسا کیا. اگر ہندو اس کے اندر ملوث ہے تو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان آ گیا تو پوری دنیا والے ایک ہو جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. میڈیا کو، گودی میڈیا کو وہ نظر نہیں آتی. صرف کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام ہی ایسا ہے. آپ کو میں بتلاؤں، پوری دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو مذہب دے کر کے مارا جا رہا ہے. کیا یہ آتنکواد نہیں؟
لوگوں کو بتلائیے، مذہب کے نام پر، گاؤ رکشا کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو دیکھ کر کے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے. کیا یہ آتنکواد نہیں؟ یہ بھی تو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن میڈیا کے اندر آپ کو اس کا چرچا نہیں ملے گا. کیا یہ آتنکواد نہیں؟ صرف اتنا ہی نہیں، آج کچھ نام نہاد مسلمانوں نے یہ حرکت کی، بری حرکت کی، ہم اس کی برائی بیان کرتی ہیں، اور ہم کبھی بھی اس طرح کے حالات اور واقعات کو اچھا نہیں سمجھتے، اسلامی اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کتنا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یاد کیجئے، اسرائیل برسوں سے مسلمانوں کو مار رہا ہے، مسلمانوں کی ہتیا کر رہا ہے، اس نتن یاہی ملعون کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا ہے. دیکھیے گیم، دیکھیے یہ امریکہ جو 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرایا، 2 سے 3 لاکھ کچھ منٹوں کے اندر لوگ مر گئے. امریکہ کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا، ٹیررسٹ نہیں کہتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں. 2003 کے اندر امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، صرف 18 مہینے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی جان لی. کوئی امریکہ کو ٹیررسٹ نہیں کہتا. کبھی آپ نے سنا؟ افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں لی، کوئی اسے ٹیررسٹ نہیں کہتا. ابھی کچھ سال پہلے برما کے اندر حملہ ہوا، بدھسٹوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو 80,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. آج بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے. ان بدھسٹوں کو، برما والوں کو کوئی آتنکواد نہیں کہتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، ویکیپیڈیا رپورٹ کے مطابق جگہ جگہ پر 15 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا ہے، اور ان مارنے والے لوگوں کو آتنکواد نہیں کہتی ہے دنیا. دیکھیے 2-4 لوگوں کی جان اگر کوئی نام نہاد مسلمان اگر لے لیتا ہے تو لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے، اسلام ہی یہ سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے. اگر کوئی نام کا مسلمان جس کا نام جو ہے مسلمانوں سے ملتا جلتا ہو، اگر کوئی وہ اس طرح کے ٹیررسٹ والے واقعات میں شامل ہوتا ہے تو یہ میڈیا دنیا کو یہ باور کراتی ہے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے. جبکہ کائنات کی رب کی قسم میرے دوستو، آپ یہ جان لیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ اسلام جیسا امن اور شانتی والا مذہب اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اسلام نے دہشت گردی سے روکا ہے. کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام کا، اور نہ ہی مسلمانوں کا اس طرح کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، کہاں اسلام کی اعلیٰ تعلیم، کہاں اسلام یہ انسانیت کی ہمدردی کا سبق دیتا ہے، اور کہاں یہ زمین کے اوپر فساد کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. میں بحیثیت مسلمان اور آپ بھی بحیثیت مسلمان لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ تم اس طرح کے واقعات کو اسلام سے جوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ ایک سازش کے تحت اس طرح کے حادثات اور واقعات کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام لوگوں کی جان لینا سکھاتا ہے. آج کل بڑا ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام جان لینا سکھلاتا ہے. میں آپ کو بتلاؤں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دوسروں کی جان لینا تو دور کی بات ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ کوئی اپنی جان بھی نہیں لے سکتا ہے. کوئی اپنی جان نہیں لے سکتا ہے. اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کی جان لینا تو دور کی بات ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی جان لے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. دیکھیے آج کوئی اس طرح کے واقعے میں ملوث ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی جان نہ لو. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے لوگو تم جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو. دیکھیے اسلام کی یہ تعلیم ہے، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو اپنی جان نہ لو، کیا وہ مذہب یہ سکھلا سکتا ہے کہ تم دوسروں کی جان لو؟
کیا سکھلا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو بتلائیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جان لیا تو سیدھا جہنم کے اندر، کوئی سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی تو سیدھا جہنم کے اندر، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جان لے لیتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم کی آگ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، ایسے انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیجئے کہ جس مذہب نے یہ سکھلایا ہو کہ اپنی جان نہیں لے سکتے، اور اگر تم اپنی جان لوگے تو سیدھا جہنم کے اندر جاؤ گے، وہ مذہب یہ تعلیم کیسے دے سکتا ہے کہ تم دوسروں کی جان لے لو؟ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ سب سے زیادہ اسلام نے اس بات سے روکا ہے کہ زمین کے اوپر فساد پھیلایا جائے۔ آج فساد سے، ظلم اور زیادتی سے اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے، ظالم کوئی اور ہے، ظلم کوئی اور کر رہا ہے، فساد کوئی اور کر رہا ہے، اور نام اسلام کا ڈال دیتا ہے کہ اسلام یہ فساد سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ایسے لوگوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے، بلکہ جھوٹ بولنے کا ہی تو پیسہ دیا جاتا ہے ان کو، جی ہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اسلام ہی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اور فساد سے منع کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک کہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم کتنی اعلیٰ اور پاکیزہ ہے کہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تو ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ تو ظالم ہی ہے نا، جو بے قصور لوگوں کو مار دیتے ہیں، ظالم ہی کہلاتے ہیں۔ جب اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو ایسے لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ جب اسلام نے یہ کہا اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، پھر اسلام ایسا مذہب کیسے ہوا؟ میں نے کہا نا کہ اسلام ہی سب سے زیادہ لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتا ہے، اسلام ہی سب سے زیادہ لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اسلام ہی سب سے زیادہ۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی جانور کے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ جی ہاں، اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر جانور پر بھی ظلم کرنا منع ہے، تو وہ اسلام یہ کیسے سکھا سکتا ہے کہ تم کسی انسان کی جان لے لو؟ جی ہاں میرے دوستوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ نے وہ سنا نہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، مطلب ایک انسان جو ہے یہ بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جہنم کے اندر گیا۔ وہ عورت تھی کہ ایک عورت، ایک انسان بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ جو بلی کو تڑپا تڑپا کے مارے، اللہ نے یہ کہا، اسلام کے رب نے یہ کہا کہ میں نے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا، تو ذرا سوچئے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کتنی سخت سزا دے گا جو لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ جس مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ بلا وجہ میں جانور کو نہ مارو۔ جی ہاں سنیے، میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہو کہ جانور کو بلا وجہ میں نہ مارو، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ بلا وجہ میں جانور کی پیٹھ پر سواری نہ کرو، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ جانوروں کے کھلانے اور پلانے پر بھی اجر اور ثواب ہے، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کا دودھ نکالو ان کی تھنوں سے تو اپنے ناخن کو کاٹ لیا کرو۔ ذرا غور سے سنیے، میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالو تو اپنے ناخن کٹ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ناخن سے جانور کے تھنوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ اکبر۔ جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہو، جس مذہب کے لانے والے نے یہ سکھلایا ہو کہ تم اپنے ناخن کو کاٹ لو، جانور کے تھنوں کو تکلیف نہ پہنچے،
کیا اس مذہب کے اندر اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کی جان لے لے؟ آپ لوگوں کو بتلائیے، آج مسلمانوں کو خود پتہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے واقعات پر فوراً علل اعلان کہا کرے کہ اسلام کا مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے یہ ہمیں سکھلایا ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے مذہب نے یہ سکھلایا، مذہب اسلام نے یہ سکھلایا کہ جو جانوروں کے اوپر رحم کرے گا اللہ اس کے اوپر رحم کرے گا۔ کیا وہ مذہب یہ تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا اس مذہب کے ماننے والے لوگ کسی کے ہتھیہ کر سکتے ہیں؟ آج غیر مذہب والے ہتھیہ کر رہے ہیں، نام مسلمانوں کا ڈال دیتے ہیں، نام اسلام کا ڈال دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، دنیا والے ذرا سوچئے کہ جس مذہب کے اندر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہو، کیا وہ مذہب کسی انسان کی ہتھیہ کرنے کی بات کہہ سکتا ہے؟ ایسا مذہب ہے ہی نہیں۔ ہمارا مذہب تو سب سے زیادہ امن و شانتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے، لیکن اسے بدنام کیا جا رہا ہے، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اور ایک سیاست کے تحت ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام لو اور حکومت کرتے رہو، لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرتے رہو، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے مسلمانوں کو اور ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مذہب کے نام پر سیاسی بازی ہو رہی ہے اور سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کرنے کا ایک ٹرک ہے کہ ہندو مسلم کو لڑا دو اور پھر حکومت کرتے رہو۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتلاؤں، آج اس طرح کے واقعات کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، اسلام ایسا مذہب ہے۔ دیکھیے اسلام کا پیغام دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ اکبر۔ سورہ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32 سے 32 ہے، آپ یاد رکھ لیں اور لوگوں کو بتلائیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ جس انسان نے کسی کو بلا وجہ میں قتل کر دیا، جس انسان نے بلا وجہ میں چپکے قتل کر دیا، جیسا کہ ابھی ہوا، بلا وجہ میں نہتے لوگوں کو مار دیا، حالانکہ وہ فسادی بھی نہیں ہے، بلا وجہ میں لوگوں کو جس نے قتل کر دیا، اللہ کا یہ فرمان ہے، مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن لے دنیا والے، یہ دنیا والے جان لے اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ایک انسان کی قتل کرنا، پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچائی۔ اللہ اکبر۔ آج اس واقعے میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا والوں کو، یہ گودی میڈیا کو، وہ کشمیر کا جو نوجوان تھا جس نے دشمنوں کے سامنے میں، ٹیررسٹوں کے سامنے میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی جان گوائی، وہ کردار نظر نہیں آ رہا۔ اصل اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں کی جان بچاؤ۔ دیکھیے اس کا کہیں چرچا ہو رہا، کوئی تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے ملک کی سیاست دیکھیے کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں اس پر سچ بول رہے ہیں۔ ایک عورت جس کا شوہر وہاں مارا گیا، وہ خود بول رہی ہے کہ بھائی اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پورے ملک والے لوگ جو ہے، پورے میڈیا والے لوگ اسے ٹرول کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ عورت غدار ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ اپنے مرد کو کھا گئی، یہ لیجیے دیکھیے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ میڈیا والوں کو، دنیا والوں کو اس کشمیری نوجوان کا کردار نظر نہیں آ رہا جس نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوائی ہے۔ یہی تو ہے اسلام کی تعلیم، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ آج دنیا والوں کو اس کشمیری انسان کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے جو غیر قوم کے لوگوں کو، جو ہندوؤں کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں چلنا مشکل ہے، جہاں انسان ٹھیک سے چل نہیں سکتا، وہاں اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جا رہا، ڈھو کر کے لے جا رہا، وہ ان ظالموں کو نظر نہیں آتا۔ آپ کیا کہیں؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم وہ نہیں ہے، لیکن دنیا والے الٹا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ایک سازش کے تحت، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ایک سازش کے تحت۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام کی تعلیم سننا چاہتے ہیں کیا؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے میرے بھائیوں
کہ اسلام اس انسان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو دوسروں کو تکلیف دے. جو دوسروں کو تکلیف دے یہ اسلام اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے. اور یہاں تو جان مارنے کی بات ہے, یہاں تو جان مارنے کو اسلام سے جوڑ دیا گیا. اسلام نے کہا, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے. جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے. دیکھیے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے, اس کے اندر ہے مسند احمد کے اندر یہی باتیں ہیں, اس کے اندر لوگوں کا تذکرہ ہے, نام ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. دیکھیے اسلام کی تعلیم یہ ہے. اور مومن وہ ہے جس سے لوگ جو ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کرے, آرام اطمینان اور سکون سے رہے, وہ انسان مومن ہے. دیکھیے اسلام کی یہ تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَى خَيْرُهُ, کہ دیکھو تم میں سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو. تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو. جو دوسروں کو نقصان پہنچائے وہ بدترین انسان ہے. دیکھیے یہاں جان سے مارنے کی بات کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ سب سے بدترین انسان ہے, وہ برا انسان ہے. وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو اور ہے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ لا یؤمن, 3 مرتبہ کہا. سنیے آپ لوگوں کو پیغام دے دیجیے کہ اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انسان مسلمان نہیں ہے. 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں. کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کی شرارتوں سے بدماشیوں سے پڑوسی جس کا محفوظ نہیں ہے, جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کی یہ تعلیم ہے. یہاں قتل کرنے کی بات کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ. آج مسلمانوں کو آتنکواد کہی جاتی ہے. سب سے بڑا آتنکواد تو یہ ہے کہ مذہب کے نام پر موب لنچنگ کی جاتی ہے. سب سے بڑا آتنکواد تو یہ ہے کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کے گھروں کو مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. کیا یہ آتنکواد نہیں ہے؟ لیکن آپ کو اس کی آواز نظر نہیں آئے گی. یہ بولنے والا کوئی نہیں. میرے دوستو ابھی تو یہ سلسلہ باقی ہے. اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اور آپ کو کچھ باتیں بتلائیں گے, لیکن میں آپ کو آخر میں اور ایک قیمتی بات بتلا دینا چاہتا ہوں. کوئی انسان یہ کہے گا یہ مسلمان اسلام کی بات کر رہا ہے. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ میں نے اسلام کے بارے میں کسی اور کو پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, تو اس نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. میں لکھ کر کے لایا ہوں اور دنیا والوں کو اس کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, اور آپ بھی کر کے دیکھیے. آپ نے واٹس اپ اپلیکیشن کے اوپر میٹا اے آئی لکھا دیکھا ہوگا. میں نے میٹا اے آئی سے پوچھا کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, تو میٹا اے آئی کیا جواب دیتا ہے ذرا وہ سنیے. میں لکھ کر کے لایا ہوں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, آپ بھی لوگوں کو بتلائیے کہ ایک اے آئی ٹول جو ہے اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے یہی سوال کیا کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, تو میٹا اے آئی نے جو کہا ہو بہو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اس نے جو جواب دیا آپ حیران و پریشان ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا نہیں اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. اللہ, اسی کے الفاظ ہیں, اس میں میری کوئی ملاوٹ نہیں کہ نہیں اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام ایک شانتی پروم دھرم ہے. اسلام ایک شانتی پروم دھرم ہے جو مانوتا یعنی کہ انسانیت, ہندی میں آیا, جو مانوتا انسانیت کی ایکتا دیا یعنی کہ رحم اور نیا انصاف کا سندیش یعنی کہ پیغام دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ میٹا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی
اور اتیاچار یعنی کہ ظلم و زیادتی کی گھٹنائیں، ذرا غور سنیے، وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی اتیاچار کی گھٹنائیں اکثر دھارمک مذہب کے نام پر راجنیتک سندربوں، سیاست بازی سے جڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک اے آئی ٹول کو بھی پتا ہے کہ یہ سب جو واقعات ہوتے ہیں، یہ سب جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یہ سیاست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہتا ہے کہ ان گھٹناؤں کو اسلام کے نام پر کرنے والے کچھ لوگ، ذرا غور سنیے، اور اگر کوئی سور آئے تو کان کھول لے، کہ اسلام کے نام پر کرنے والے کچھ لوگ اپنے سوارتھ بولے تو مفاد، خود غرضی، اپنے سوارتھ، اپنے مفاد یا وچار دھارا یعنی خیالات کے دھرم پر، خیالات کے لیے دھرم مذہب کا درپیوگ یعنی کہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب آخر میں میٹا اے آئی کیا کہتا ہے، ذرا غور سنیے، وہ کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا مہتوپورن ہے، یعنی کہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کی اصلی شکشا یعنی کہ اصلی تعلیم شانتی، سہیوگی، ہمدردی، سمان اور عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اور ایک حیرانی والی بات سنیے، میں آپ کو حیران کر دینا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ آج کل گروک کا نام بہت مشہور ہے، فیمس ہو رہا ہے، گروک، اس کو کون نہیں جانتا۔ میں نے گروک سے بھی پوچھا، ہر کوئی گروک کا استعمال کر رہا تھا، میں نے کہا کہ چلو بھائی میں بھی پوچھ لیتا ہوں، یہ میں نے خود پوچھا ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے پھر یہی سوال جو ہے گروک سے پوچھا، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اوپر نیچے کر دیا اس نے، گروک اے آئی ٹول نے ہندوستان کی ساری پول جو ہے کھول دی ہے۔ تو میں نے گروک سے پوچھا کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ تو گروک کا جو جواب تھا وہ بھی میں ہوں بہو نقل کر دیتا ہوں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے قرآن کی دلیل دی۔ گروک جو ہے قرآن کا حوالہ دیا، آیت نمبر، سورہ نمبر کے ساتھ۔ ابھی آپ سنیے، گروک نے کہا، میں نے سوال کیا گروک سے کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ لوگ جو اس طرح کے واقعے کو اسلام سے جوڑتے ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے واقعے کو اسلام سے جوڑتے ہیں۔ گروک نے کہا کہ نہیں، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ اسلام ایک دھرم ہے جو شانتی، دیا اور مانوتا کو بڑھاتا ہے، یعنی انسانیت کو بڑھاتا ہے، ہمدردی کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیے گروک کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث میں، اسی کے الفاظ ہے، قرآن اور حدیث میں بار بار شانتی، سہسنوتا یعنی کہ سہسنوتا کا مطلب ہوتا ہے صبر، اور دوسروں کے پرتی بولے تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے پرتی، دوسروں کے حق میں سمان، عزت کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر مارا، اسلام کی یہ تعلیم ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں دیکھیے ایک اے آئی ٹول کہہ رہا ہے کہ اسلام میں قرآن اور حدیث کے اندر یہ دوسروں کے حق میں عزت کی بات کہی گئی ہے۔ اداہرن یعنی مثال کے لیے، دیکھیے گروک کہہ رہا ہے، مثال کے لیے قرآن سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کی ہتیا پوری انسانیت کی ہتیا کے برابر ہے۔ یہ گروک کہہ رہا ہے، وہی جو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ المائدہ کی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، یعنی کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ بلا وجہ میں اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچائی۔ یہ گروک کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے حالانکہ کچھ لوگ اپنے ذاتی، نجی کا مطلب ذاتی، یا راجنیتی ادیش، سیاسی فائدہ وہ مقصد کے لیے دھرم کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ مذہب کا نام لیا جا رہا ہے، اپنی سیاسی فائدہ کے لیے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہنسا، یہ لوگ جو ہے مذہب کے نام پر سیاسی، اپنے نجی یا راجنیتی ادیش، سیاسی فائدہ و مقصد کے لیے دھرم کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہنسا، ظلم کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے، سنیے، یہ لوگ اسلام کے سچے سدھانتوں یعنی کہ تعلیمات، یہ لوگ اسلام کے سچے سدھانتوں
کا پرتنیدھتو یعنی کہ نمائندگی نہیں کرتے، یہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ادھیکانش اکثر و بیشتر اسلامی ودوان یعنی کہ اسلامی تعلیم یافتہ لوگ اور سمودائے یعنی کہ مسلمان سماج اور برادری کے لوگ ایسی حرکتوں کی نندا مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے گروک نے خود یہ کہا کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھلاتا ہے۔ ایک ٹول کو یہ پتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے اور ان ظالموں کو پتا نہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ تمام مسلمانوں کو اور تمام ہندو بھائیوں کو، ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں، یہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ یہ ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کر کے اپنا سیاسی فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ یہ باتیں بھی آئیں گی کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھلاتا ہے، اور پھر یہ بھی سکھلائیں گے، یہ بھی بتلائیں گے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو میرے دوستو ان باتوں کو آپ لوگوں کو بتلائیں، جو آپ کے دوست و احباب ہیں غیر قوم کے، آپ ان کو بتلائیں۔ یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کیا سکھلاتا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، یہ بتلائیں۔ اور علل اعلام آپ جو ہے ڈھکی چھپے الفاظ میں نہیں، علل اعلان لوگوں کو کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت ایسے لوگوں کو پکڑے اور سولی اور پھانسی پر لٹکا دے، علل اعلان گولیاں مار دے، ہمارا وہ کہنا ہے، ہمارا اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا یہ کہنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ اس طرح کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اور نہ ہی اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو کبھی بھی بڑھاوا نہیں دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے ملک کو امن و امان والا ملک بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، آمین۔